حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. حي على الفلاح. بھلائی کی طرف آؤ. نعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، ہم درود و سلام بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے تمام گھرانے پر اور صحابہ پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور وہ ہم سب پر اور ہماری قیامت کے روز تک آنے والی نسلوں پر اللہ رحم اور ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمیں ہر طرح کا سکون عطا فرمائے. اسلامی بھائی اور بہنوں، قرآن میں جو سوال پوچھا گیا ہے وہ بے حد اہم ہے. اگر ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 81 دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالی دو اقسام کے لوگوں کی مثال بیان کرنے کے بعد ایک سوال کرتا ہے، اور یہ سوال امن و سکون سے متعلق ہے. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، کہ دونوں میں سے کون سکون کا زیادہ حقدار ہے اگر تم اس سے واقف ہو. یہ دو فریق کون سے ہیں؟ ایک وہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، دوسرا وہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے دور رہتے ہیں، وہ جو پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی مثال کی اطاعت کرتے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 79 میں، جہاں اللہ فرماتا ہے اس نے ایسی بات کہی جسے ہم آج تک استعمال کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وہ کہتے ہیں در حقیقت میں نے اپنا رخ اس ہستی کی جانب موڑ لیا، مطلب میں نے خود کا اپنی فعال عبادت کا رخ زمین و آسمان کے خالق کی جانب موڑ لیا ہے. اس ہستی سے میں نے رجوع کر لیا ہے مخلصانہ طور پر، انتہائی اصلی طرز میں محض اس کی جانب، اور میں ان میں سے نہیں ہوں جو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. سبحانہ وتعالی. لہذا اللہ نے اس سے اتنا پسند فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دوست کہا گیا، سبحانہ وتعالی، کیونکہ انہوں نے یہ بیان کھلم کھلا دیا تھا اور انہوں نے اسے اپنا معمول بنا لیا. کسی بھی ایسی چیز سے بچنا، حتیٰ کہ ایک فاصلہ رکھا کسی بھی ایسی چیز سے جس سے اللہ کے ساتھ شرک کا گمان ہوتا، اس حد تک کہ ان کے والد نے قطع تعلق کر لیا، ان کے لوگوں نے قطع تعلق کر لیا، برادری نے باہر نکال دیا، انہیں آگ میں جلانے کی کوشش کی. آپ جانتے ہیں وہ معجزات جو رونما ہوئے، انہیں سلامتی عطا فرمائی گئی حتیٰ کہ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا. حیران کن. لہذا یہ کیسی سلامتی ہے؟ ہمیں سلامتی کی تلاش ہے. یہ سلامتی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا معجزات تھی، بذریعہ اس حقیقت کے کہ انہوں نے صرف اللہ کی عبادت کی، انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی. اللہ ہمیں سکون عطا فرمائے. لہذا اللہ ہم سے سوال کر رہا ہے کون امن و سکون کا زیادہ حقدار ہے؟ وہ جو شرک میں مبتلا ہیں کسی قسم کے، یا وہ جو اس سے بچتے اور دور رہتے ہیں، وہ جو عبادت کرتے ہیں محض اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. لہذا آیت نمبر 82 میں جواب ہے الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنا ایمان ضائع نہ کیا کسی بھی شکل میں اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے، وہ ایسے لوگ ہیں جو مکمل امن و سکون میں ہیں، آخرت میں بھی اور اس دنیا میں بھی. اور اللہ فرماتا ہے
وہ درست ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ ہمیں سلامتی عطا فرمائے۔ جیسا کہ ہم امن و سکون کے مزید موتیوں کی تلاش میں ہیں، ایک بے حد اہم مثال موجود ہے سورۃ الانعام میں، جہاں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خبردار کرتا ہے بابت ان پر ہنسنا جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں، کچھ لوگ چھڑیوں اور پتھروں کو پوجتے ہیں، کچھ لوگ پوجتے ہیں خوراک کو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ حقیقت جس طرح عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم بت بنایا کرتے تھے تمر کا، کھجوروں کا، اور یقیناً آپ اس سے واقف ہوں گے۔ اور انہوں نے فرمایا، ہم ان بتوں سے مانگتے کئی چیزیں بشمول خوراک، اور جب خوراک موجود نہ ہوتی ہم بت کو کھا جاتے۔ اللہ اکبر، یہ عمر ابن خطاب نے فرمایا، اور ہم اس سے سبق حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے چاہے کتنے ہی احمقانہ لوگوں کا رویہ ہو، جب وہ کسی چیز کو پوجیں تو ان پر مت ہنسو۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی کبھار آپ کو اس پر ہنسی آ سکتی ہے، لوگ جو کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہنس سکتے ہیں، یا اس کا مذاق اڑا سکتے ہیں، یا تصحیح کر سکتے ہیں اس پر جو درست ہے دشمنی اور نفرت کی وجہ سے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارے فعل کا نتیجہ ہوگا، لہٰذا محتاط رہو۔ ہم اس سے سلامتی کا ایک اور سبق لیتے ہیں، وہ یہ کہ جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے، لوگوں کے افعال پر رد عمل کے بارے میں سوچیں قبل اس کے کہ آپ رد عمل ظاہر کریں۔ لہٰذا ہو سکتا ہے آپ کو یہ آسان لگے ایسا کچھ کرنا، لیکن اس کا رد عمل اس قدر شدید ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے نمٹ نہ سکیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں اچھائی عطا فرمائے۔ لہٰذا وہ فرماتا ہے آیت نمبر 108 میں، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان کو برا نہ کہو یا انہیں مذاق نہ کرو۔ در حقیقت یہاں سب سے مراد برا کہنا ہے۔ انہیں برا نہ کہو جو اللہ کے سوا کسی اور کو پوجیں، کہیں وہ دشمنی پر اتر کر اللہ کو برا بلا کہنے نہ لگے، اسے بغیر سمجھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تب ہمیں انتہائی دلچسپ چیز کا درس دیا گیا ہے، 2 اقسام کے گناہ۔ کبھی کبھار ہم ظاہری گناہ سے بچتے ہیں، لیکن اندرونی گناہ میں مصروف رہتے ہیں جو پوشیدہ ہوتے ہیں، اور یہ ہم سے ہمارا سکون چھین لیتے ہیں۔ لہذا کبھی کبھار کسی شخص کا لباس مناسب ہوگا، وہ مسجد میں ہوگا، اس نے قرآن پڑھنے کی کوشش کی اور اس میں مسرور رہا ممکنہ حد تک، لیکن وہ فحش نگاری میں ملوث ہے، لہذا اس کے متعلق ان کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ شاید وہ پوشیدہ طور پر بدکاری کا ارتکاب کر رہے ہوں، شاید وہ کچھ دیگر بری عادات کا شکار ہوں پوشیدہ طور پر۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خبردار کر رہا ہے، واضح انداز میں فرماتا ہے انہوں نے اسے بہانہ بنا لیا۔ آپ کو یقیناً دونوں طرح کے گناہوں سے بچنا ہے، وہ جو ظاہری ہیں اور وہ جو پوشیدہ ہیں۔ اپنے نفس سے لڑیں، اپنی خواہشات سے لڑیں، اور یقینی بنائیں کہ آپ نے وہ ترک کر دیا ہے جسے لوگ اس وقت نہ دیکھ سکتے ہوں، لیکن اس کے نتیجے چھن جانے میں آپ کا سکون، آپ کی متانت اور طمانینت اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ لہذا یہی وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 120 میں خوبصورت ارشاد، چھوڑ دو گناہ دونوں، وہ جو ظاہری ہیں اور وہ جو پوشیدہ ہیں، دونوں سے خود کو پاک کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قوت عطا فرمائے کہ ہم دونوں اقسام کے گناہ چھوڑ سکیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، ہم کوشش کریں اور محنت کریں جس حد تک ممکن ہو، جس پر بآسانی پہلے قابو پا سکتے ہیں، اور اس طرح اپنی تعمیر کریں کہ جو وقت اللہ تعالیٰ سے ملے ہم کر چکے ہوں اسے راضی، کیونکہ اس نے ہمیں دیکھا ہوگا برے کام چھوڑتے ہوئے ایک ایک کر کے محض اس کی خاطر۔ اگر وہ اس کو ناراض کرنے والے ہوئے ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور راضی ہو۔ تب اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 60 میں ایک اور دلچسپ چیز کا تذکرہ فرماتا ہے، کیا تم جانتے ہو کہ ایک نیکی کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اس نیکی کو بچانا؟ لہذا ایک شخص جو بے تحاشا امن و سکون اور چین کھو دے گا، ایسا شخص ہے جس نے بہت سے نیک اعمال کیے لیکن اس نے اس کو نقصان پہنچایا، اس کی چغلی کی، اس پر ظلم کیا، اس کو دھوکہ دیا، اس نے کسی کو ہلاک کیا یا غالباً کسی کی مخالفت کی۔ لہذا جب معاملہ ساتھی انسانوں کے حقوق کا آیا، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خبردار کرتا ہے قرآن میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے ذریعے بھی وہ ہمیں خبردار کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کتنا مفلس شخص ہے وہ جو یوم قیامت کو بے تحاشا نیک اعمال کے ساتھ آئے، صلاۃ جو نماز ہے، اور خیرات اور کئی دیگر نیک اعمال، لیکن اس کے نیک اعمال خرچ ہو گئے، وہ ان کو دے دیے گئے جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی،
جن کی بابت اس نے افواہ پھیلائی، وہ جنہیں اس نے دھوکہ دیا یا فراڈ کیا اور دولت کھائی اور یہ کیا اور وہ کیا، حتیٰ کہ اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں اور لوگ ہنوز موجود ہیں انصاف مانگنے کے لیے، تب ان کے گناہ اس شخص کے کندھوں پر رکھے جائیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ کیا یہی خسارہ ہے؟ سکون کا یہی خسارہ ہے اس دن، مخصوص دن۔ لہٰذا اللہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 160 میں فرماتا ہے، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وہ جو یوم قیامت کو آئے نیک اعمال کے ساتھ، میں اسے 10 گنا بڑھا دوں گا۔ اسے کیوں 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ یوم قیامت کو آئے اور آپ کی نیکی ہنوز جوں کی توں تھی۔ یعنی آج ہم نماز ادا کرتے ہیں، میرے بھائی اور بہنوں، یہ 10 گنا زیادہ مشکل ہے اس نماز کو بچانا ادائیگی میں دینے سے، اسے جس کے ساتھ ہم نے غلط کیا یا دھوکہ دیا یا جس کی بابت ہم نے افواہ پھیلائی۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ لہٰذا اکثر مرتبہ ہم نیکیاں کرتے ہیں لیکن یہ ضائع ہو جاتی ہیں کیونکہ ہم انہیں ادائیگی میں دیگر لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہی وجہ اگر آپ اسے محفوظ بناتے ہیں، آپ نیکی میں اضافے کے حقدار ہیں 10 گنا اور اس سے بھی زیادہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بھی بڑھا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ اب میں چند لمحے لوں گا فہرست پڑھنے کے لیے حرام چیزوں کی، جس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 میں اور اگلی 2 آیات میں۔ اور یہ آیات اس قدر خوبصورت انداز میں ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتا ہے، قل، انہیں بتا دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تعالوا، آؤ، انہیں بتاؤ کہ آئیں، اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں اس کا بتاؤں جسے تمہارے رب نے حرام قرار دیا ہے۔ غور کریں کس قدر خوبصورت ہے، سبحان اللہ۔ کیوں؟ اگر تم ان کاموں میں مصروف ہوگے یہ تمہارا سکون چھین لیں گی، نہ صرف اس دنیا میں بھی بلکہ اس دن بھی جب تمہیں اس کی بے حد ضرورت ہوگی، جب ہمیں سکون کی ضرورت ہوگی۔ اللہ ہمیں عطا فرمائے سکون اس مخصوص دن۔ لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی جا رہی ہے، لوگوں کو بتاؤ کہ آؤ، تاکہ وہ انہیں پڑھ کر سنا سکیں ان چیزوں کی فہرست جو حرام ہیں۔ کئی مزید چیزیں ہیں جو حرام ہیں لیکن اس مخصوص جگہ پر ایک فہرست موجود ہے۔ آئیے ہم اس کا فوری جائزہ لیں اور ہر ایک چیز پر غور کریں۔ اگر ہم ان چیزوں میں ملوث ہوئے تو اس کا حتمی نتیجہ سکون کی بربادی ہوگا، خواہ آج یا کل یا بعد از موت زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ پہلی چیز، اللہ تشرکوا به شیئا، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ۔ سبحانہ وتعالی، وبالوالدین احسانا، یقینی بناؤ کہ تم اپنے والدین پر مہربان ہو۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، مفلسی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو کیونکہ آپ غریب ہیں اور آپ سوچتے ہیں مجھے اب اس بچے کو زندہ دفنا دینا چاہیے یا حمل ساقط کروا دینا چاہیے یا اس طرح کا کوئی اور واقعہ، محض مفلسی کی وجہ سے جو مکمل طور پر حرام ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تب ولا تقربوا الفواحش، اور بے حیائی کی باتوں کے پاس بھی نہ پھٹکنا، یہ وہ ہے جو اللہ فرما رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے اعمال اور افعال اخلاقی طریقے سے کرنے چاہیے، ایسا انداز جو اللہ کی نگاہ میں قابل قبول ہو۔ بے حیائی ناقابل قبول ہے۔ تب اللہ فرماتا ہے، ولا تقتلوا النفس، اور قتل نہ کرو۔ قتل کرنا اسلام میں حرام ہے، قطعی حرام ہے۔ خودکشی بھی اسلام میں قطعاً حرام ہے اور شریعت میں بھی۔ ہمیں اس سے سمجھنا چاہیے، اس کا تذکرہ قرآن میں 1 سے زائد مقامات پر آیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں اچھا عطا فرمائے۔ تب اللہ فرماتا ہے، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، یتیم کا مال نہ کھانا ماں سوائے اس کے کہ تم نے ان پر خرچ کیا اور ان کی دولت میں سے وہ وصول کر لیا، تب اس کی اجازت ہے۔ لیکن یتیموں کا مال نہ کھانا، تب ایک اور چیز شامل ہے، وہ عورت ہے جسے ہم دھوکہ دیتے رہتے ہیں وراثت کے حوالے سے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارا سکون چھین لیا جائے گا، اور یہی وجہ اگلے حصے میں اللہ فرماتا ہے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور جب تم تولتے ہو اور جب تم کاروبار میں مصروف ہوتے ہو یقینی بناؤ کہ تم حق پر ہو۔ جب لوگوں کے لیے تولو تو ناپ تول پورا کرو، ایسا نہ ہو تمہارا ترازو کہ جب تم اس پر سبزیاں یا پھل رکھو تم دیکھو یہ 1 کلو ظاہر کرے اور حقیقت میں 950 گرام ہو، تم 50 گرام ہر کلو سے چرا رہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے یہ جہنم کی آگ ہے جو تم نے اکٹھی کی۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کاروباری شخص وہ جو کاروبار میں ملوث ہیں، خریدار اور فروخت کنندہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے،
فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. اگر وہ دونوں ایماندار ہوں اور وہ دونوں اس جنس کے متعلق جو خریدی یا بیچی جا رہی ہے نیک نیت ہیں، تب برکت اور رحمتیں ان پر نازل ہوں گی ان کے اس مخصوص سودے کے حوالے سے. لیکن وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. تصور کریں اگر انہوں نے دھوکہ دیا اس انداز سے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو دھوکہ دیا، ایک نے دوسرے کو دھوکہ دیا، جہاں اس نے کوئی نقص چھپایا یا کچھ ایسا کیا جو پوشیدہ تھا یا کچھ بھی جو چھپایا گیا، تب اس سودے سے رحمت اور برکت دور کر دی جائے گی. لہذا یقینی بنائیں جب ہم سودا کر رہے ہوں واضح کریں، خواہ آپ کو شرع منافع کم ہی کیوں نہ ہو جائے. ہمیں یقیناً اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے بڑے گناہوں میں سے ایک آپ کو اطلاع کے لیے اپنی قیمت خرید کے بارے میں جھوٹ بولنا. واقعی یہ بڑے گناہوں میں سے ایک ہے. جب ایک شخص کہتا ہے واللہ میں اسے 20 رینڈ میں خریدا اور 21 رینڈ میں فروخت کر رہا ہوں اور یہ 1 رینڈ کما رہا ہوں، اور آپ جانتے ہیں آپ نے اسے 15 رینڈ کا خریدا، تو جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ یہ بیان چھین لے گا برکتیں اس دولت سے جو آپ کمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم کرم فرمائے. اگر آپ چاہتے ہیں انہیں بتائیں، دیکھو تمہارا قیمت خرید سے کوئی تعلق نہیں، خرید یا چلے جاؤ. اللہ اکبر. ہو سکتا ہے آپ اتنے کرخت نہ ہونا چاہیں، لیکن انشاءاللہ آپ سوچیں گے کسی اور طریقے کا گاہک کوشش میں مبتلا کرنے کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری تصحیح اور غلطی کا ازالہ فرمائے، ہمیں ایسے لوگ بنائے جو گستاخ نہیں اور شائستہ لوگوں میں سے بنائے. میرے ذہن میں ابھی بھی ایک بات آئی، جب ہم اجناس کے حامل ہوتے ہیں اور اسٹاک کے اور چاہتے ہیں لوگ آئیں ہماری دکانوں پر، واللہ ہم لوگوں پر اس قدر مہربان ہوتے ہیں. ہم باہر جاتے ہیں اور تشہیر کرتے ہیں اور ہم بے حد مہربان ہوتے ہیں اس پر جو دکان میں داخل ہو اور کسی بڑی چیز میں دلچسپی ظاہر کرے. جی جناب اور جی محترمہ وغیرہ وغیرہ. کیا آپ چائے یا کافی لینا پسند کریں گے؟ کیوں 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 ہم وہ جنس بیچنا چاہتے ہیں؟ بھائی اور بہنوں، دین بہت اہم ہے، سو اپنے ساتھیوں پر مہربان رہیں. ہو سکتا ہے وہ آپ سے کچھ لے لیں دین کے حوالے سے، جس کے نتیجے میں آپ کو جنت مل جائے، جو کہیں بڑھ کر اہم ہے کسی بھی سودے بازی سے. اور آپ اس شخص پر اتنے مہربان تھے جس نے آپ کو تھوڑی بہت دولت دی کاروبار کے لیے اس دنیا میں، جسے استعمال کیا جائے گا اور چھوڑ دی جائے گی اس دنیا میں ہی. لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ بطور انسان مہربان نہیں ہو سکتے دنیا اور آخرت کا سکون حاصل کرنے کے لیے. اللہ اکبر. اس لیے ہم کہتے ہیں ہر کام جو آپ کرتے ہیں ایک ڈیل ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ. اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک اور کاروبار دکھاؤں؟ کاروبار کیا ہے؟ نیکی کرنا، یہ کاروبار ہے. ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، ہمیں ایک دوسرے پر مہربان ہونا چاہیے، اللہ کے احکامات کی اطاعت کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ہماری خوشحالی کے دروازے کھولے. اور جب ہم اس فہرست کو آگے دیکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے العدل فی القول. تم یقینی بناؤ کہ جب کبھی بات کہو تو انصاف کی کہو، جھوٹ مت بولو. جب جھوٹ بولو گے سکون چھین لیا جائے گا. لوگ کہتے ہیں آپ کو ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 1000 جھوٹ کی ضرورت ہوتی ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ لہٰذا جب آپ جھوٹ بولتے ہیں، کوئی کہتا ہے آپ کہاں تھے. ایک مثال دیتا ہوں، کسی نے مجھے ویٹ سے میسج بھیجا چند روز پہ. 2 لوگ تھے جو تھے کچھ سست امتحان کے حوالے سے، اور انہیں تاخیر ہو گئی. اور جب وہ اسکول پہنچے اگلے دن، وہ ہیڈ ماسٹر کے پاس گئے اور اسے بتایا ہم کسی جگہ گئے تھے کسی کی مدد کرنے، اور واپسی پر گاڑی کا ایک ٹائر پنکچر ہو گیا اور ہم نے بہت جدوجہد کی، کار کو کئی کلومیٹر تک دھکا لگایا اور تھک گئے. اس لیے اگلی صبح وقت پر ہم بیدار نہ ہو سکے، اس لیے ہم امتحان دینے نہ آ سکے. لیکن ہم واقعی امتحان دینا چاہتے تھے. ہیڈ ماسٹر نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، تم دونوں علیحدہ بیٹھ جاؤ، یا میرا خیال ہے 2-4 تھے، میں ٹھیک سے نہیں جانتا. لہذا تم چاروں علیحدہ بیٹھ جاؤ اور تمہیں تمہارا پرچہ سوالات دیا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. اور ہیڈ ماسٹر نے ان کے لیے محض 2 سوال تیار کیے. پہلا سوال، تمہارا نام کیا ہے؟ 2 نمبر کا. دوسرا سوال، کون سا ٹائر پنکچر ہوا تھا؟ 98 نمبر کا. 98 نمبر کا. اللہ اکبر. کہانی کا نتیجہ ہے کیونکہ تم نے جھوٹ بولا لہذا تم فیل ہو. لہذا اس لیے ہم کہتے ہیں جب ایک شخص جھوٹ بولتا ہے ہر چیز چھین لی جاتی ہے، ان کا سکون چھن جاتا ہے، وہ دنیا اور آخرت کے امتحان میں فیل ہو جاتا ہے. جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں میرے بھائی اور بہنوں. واللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں راست کو لوگ بنائے. کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ جو راست کو ہیں وہ بے انتہا آرام و سکون حاصل کرتے ہیں، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی، اس حد تک کہ وہ وہی درجہ پاتے ہیں جو متقی لوگوں اور شہداء کا ہوتا ہے. اور قرآن میں ان کا ایک جملے میں تذکرہ کیا گیا ہے پیغمبران کے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں راست کو بنائے.
لہذا تب راست گو سے منسلک کوئی اور چیز بھی ہے جہاں اللہ فرماتا ہے اپنا عہد پورا کرو، اپنے وعدے پورے کرو، اللہ سے تمہارا وعدہ. ہم نے چند روز قبل اس پر بات کی تھی، اور تب آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور در حقیقت یہی سیدھی راہ ہے، لہٰذا اس سیدھی راہ کی درست طور پر پیروی کرو اور دوسری جانب مت جانا، کیونکہ وہ تمہیں گمراہی کی جانب لے جائے گا. لہٰذا لوگ آپ کو اچھائی کی جانب بلا رہے ہیں، اچھائی کو سمجھیں اور سیدھی راہ پر چلیں. اگر آپ کو کچھ لوگ باطل خیالات یا خواہشات کی تکمیل کی جانب دعوت دیتے ہیں اس مخصوص معاملے میں، ہاں ہو سکتا ہے حاصل ہو عارضی خوشی، لیکن ایک مرتبہ جب عارضی خوشی ختم ہو جاتی ہے تب مستقل تباہی ہوگی. تب وقت ہے کہ ہم توبہ کریں، اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. اگلی سورت کی جانب بڑھتے ہیں. خوبصورت سورہ سورۃ الاعراف، جہاں آغاز کی آیات میں کسی اہم ترین چیز کا تذکرہ فرمایا گیا ہے. میں کروں گا تصور اسے سکون کا موتی. آج کل میرے بھائی اور بہنوں ہمارے پاس قرآن ہے، ماشاءاللہ، اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرے. ہم میں سے کچھ ہم تھوڑا بہت شرماتے ہیں لوگوں کو قرآن کی جانب بلاتے ہوئے، لہٰذا ہم لوگوں کو خبردار کرنا پسند نہیں کرتے کہ دیکھو قرآن یہ فرماتا ہے اور میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، یا شائستہ طریقے سے غالباً ایک بہتر طریقہ اپنانا چاہیں گے پیغام پہنچانے کا. لیکن ہم میں کچھ شرماتے ہیں قرآن کا پیغام پہنچاتے ہوئے غیر مسلمانوں کو، اور اگرچہ کبھی کبھار مسلمانوں کو بھی. اور ہم میں سے کچھ محسوس کرتے ہیں یہ نعوذ باللہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، یہ کتاب ہم جانتے ہیں ہم نے اختیار کی، اسے محض سہل لیں، اسے ایک طرف رکھیں، ان لوگوں کو کرنے دیں جو کچھ کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تقویت عطا فرمائے. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے، اللہ اکبر، یہ ایک پرقوت آیت ہے. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمتقين. تم پر یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا تمہارے دل میں تنگی پیدا نہ ہو، خبردار کرنے سے اس کے ذریعے، اور ان کے لیے یاد دہانی کے طور پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یا ان کے لیے جو مومن ہیں، ان کے لیے جو ایمان والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان عطا فرمائے اور ہمیں سچا بنائے ہمارے ایمان میں. لہٰذا اسی لیے مت شرمائیں قرآن پڑھنے سے، اسے سمجھنے سے، اس کے پیغام پہنچانے سے، کیونکہ کیا آپ جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ہمیں یوم قیامت کو شدید ضرورت ہوگی. آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سیکھنے کے تمام پہلوؤں میں، اور قرآن سکھاتے ہیں. اللہ ہمیں ان میں سے بنائے. تصور کریں، وہ آپ کو بتا رہے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہمیں جو یہ کام کرتے ہیں، ہم کیوں ایسا نہیں کرتے؟ اللہ اکبر. آج اگر میں آپ کو بتاؤں میرے بھائی اور بہنوں کہ آپ جانتے ہیں اگر آپ ایک برس میں اس یونیورسٹی سے کامیاب ہو کر نکلتے ہیں تو آپ کو $1,50,000 ماہانہ کی جاب ملے گی. کیا آپ نے ابھی اللہ اکبر سنا؟ ماشاءاللہ، $1,50,000 جو تقریباً 1.5 ملین رینڈز بنتے ہیں آج کے ریٹ کے حساب سے. ہم جانتے ہیں ریٹ کیا ہے ماشاءاللہ. لہٰذا میرے بھائی اور بہنوں میں آپ کو مطلع کرتا ہوں، ہم سب اس کے لیے جائیں گے، ایک برس مطالعہ کریں گے. آپ دن میں چند گھنٹے کام کریں اور آپ لکھ پتی بن جائیں گے. وہ انہیں کہتے ہیں ٹائکونز. اللہ اکبر، اللہ ہمیں محفوظ رکھے. ٹائکون فوری طور پر. لیکن جب ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم درس دیتے ہیں کہ بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور اسے سکھاتے ہیں، اندازہ کریں ہم ایک مرتبہ بھی قرآن نہیں پڑھتے، حتیٰ کہ ہم قریب المرگ ہو جاتے ہیں. اس پر غور کریں. یہی وجہ ہے کہ ہماری جدوجہد میں سکون نہیں، کیونکہ وہ فرماتے ہیں بہترین وہ ہیں جو اسے سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے میں نے سکھایا نہیں، لیکن میں نے سیکھا ہے. اللہ اکبر، یہ پہلا قدم ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. لہٰذا یاد رکھیں یہ اللہ کی کتاب ہے. ہم نے ہیری پوٹر پڑھا ہے اور ہم نے بیری پوٹر بھی پڑھا ہے. کتابیں موجود ہیں اور کتابیں جو موجود نہیں ہیں ہم پہلے ہی انہیں پڑھ چکے ہیں اپنے خیالات میں. لیکن اللہ کی کتاب کے معاملے میں تمام تخلیق کے خالق کے کلام کو ہم تاحال سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے ہمارے پاس سکون نہیں ہے، اس لیے ہمیں سکون میسر نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں امن و سکون عطا فرمائے اور وہ ہمیں ایسے لوگ بنائے جو اس کتاب کی بابت سنجیدہ ہوں. اللہ اکبر.
لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس انداز سے خبردار کرتا ہے، اور تب ہمیں شیطان سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور شیطان کے منصوبے سے۔ کیا آپ اس کا وعدہ جانتے ہیں؟ اللہ اس کا تذکرہ فرماتا ہے۔ وجہ ہم کیوں یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم شیطان کے منصوبے کا شکار ہو گئے ہم اپنا سکون کھو دیں گے۔ وہ فرماتا ہے ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم۔ آیت نمبر 17 سورۃ الاعراف کی۔ شیطان کہتا ہے میں انسان پر حملہ کروں گا، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، میں اس پر حملہ کروں گا، اس پر ہر جانب سے۔ اس لیے ہم نے کہا شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن تصور کرو، اس پر نظر رکھو، وہ تمہارے پاس خوبصورت انداز سے آتا ہے اور چیزوں کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہے جو حقیقت میں خوبصورت نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان میں سے بنائے جو حقیقی خوبصورت کو بطور خوبصورت تصور کرتے ہیں، اور جو پہچان سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں اس کو جو نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ ہمیں خبردار فرماتا ہے غور کرو کیسے آدم تمہارا جد امجد، تمہاری طرز اور اس قسم کا اولین دو تخلیق کیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے غور کرو کیسے اپنا مخصوص مقام کھو بیٹھے جنت میں۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے انہیں دھوکہ دیا، اور دیکھو وہ تمہیں اسی طرح دھوکہ نہ دے۔ لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة۔ شیطان کو ہرگز اجازت نہ دو کہ تمہیں بھی اس طرح آزمائے جس طرح سے تمہارے جد امجد کو، آدم علیہ السلام کو، جس کے نتیجے میں وہ نکالے گئے اس جنت سے جس میں وہ تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے نہ چھینے وہ اچھائی جو ہمارے پاس موجود۔ اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ جب ہم شیطان کی پیروی کرتے ہیں تمام تر اچھائی جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے وہ ہمیں اس سے محروم کر کسی مرحلے پر۔ کیا آپ نے سنا؟ اگر اللہ نے وہ اچھائی چھین لی جس میں آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا کسی غلطی کی وجہ سے جو رونما ہوئی، اگرچہ بعد میں انہوں نے توبہ کی اور تب انہیں زمین پر بھیجا گیا ہمارے ساتھ، جب ہم اچھائی میں ہوں اور شیطان کی پیروی کرنا چاہیں یقیناً وہ اچھائی چھین لی جائے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ ہستی ہے جس نے ہمیں درس دیا کہ اگر تم نے شیطان کی پیروی کی تب تم وہ تمام اچھائی کھو بیٹھو گے۔ اللہ ہمیں اچھائی عطا فرمائے۔ تب اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کسی بے حد اہم چیز کی بابت مطلع فرماتا ہے۔ آپ لباس کی جانب دیکھیے جو آج ہم نے پہنا ہے، ماشاءاللہ یہ کس نے ہمیں دی ہے؟ اللہ نے۔ اس نے اس سے بنایا، اس قدر خوبصورتی سے یہ ڈھانپتا ہے ہماری شرمگاہ، اور ڈھانپتا ہے اس انداز سے کہ ہم ان لوگوں سے بن جائیں جو روحانی ہیں۔ اس لیے اللہ ہمیں لباس کی بابت فرماتا ہے لباس پر صرفہ نہ کرو بلکہ یہ مناسب ہو۔ اللہ ہمیں اچھائی عطا فرمائے اور ایسے لوگوں میں سے بنائے کہ جب کبھی ہم اللہ کے گھر آئیں ہمیں اپنے لباس پر فخر ہو، کیونکہ ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں۔ تصور کریں اپنے خالق کے گھر، اگر آپ ایک بڑے کاروباری شخص کے گھر جائیں، کروڑ پتی یا بڑا سیاستدان، ہم کیا کریں گے؟ ہم یقیناً غسل کریں گے، بہترین لباس کو یقینی بنائیں گے استعمال کریں اچھا پرفیوم، اور ہم یقینی بنائیں گے کہ ہم اچھے لگیں، اور ہم وہاں جانے سے پہلے خود کو ہر شیشے میں دیکھیں گے اور یقینی بنائیں گے کہ آخری لمحے میں ہر چیز ٹھیک ہے، اور ہمیں ہر چیز سیدھی کریں گے تاکہ خوبصورت لگیں اور ہر چیز عمدہ ہو۔ میرا قلم، میری گھڑی ٹھیک ہونی چاہیے، میرے جوتے عمدہ ہونے چاہیے، ماشاءاللہ، اور ہر چیز ٹھیک ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور اچھائی عطا فرمائے۔ بھائی اور بہنوں، اللہ کے گھر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم لاپرواہ ہیں حقیقت میں اللہ کے گھر سے، حتیٰ کہ ہم نہیں جانتے ہم کیا پہنے ہوئے ہیں، واللہ حتیٰ فخر بھی محسوس نہیں کرتے۔ لہٰذا اللہ فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31، اے بنی آدم اپنے آپ کو لباس سے آراستہ کیا کرو جب تم اللہ سبحانہ وتعالی کے گھر آؤ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور کھاؤ پیو وَلَا تُسْرِفُوا۔ اور ضائع نہ کرو۔ جب تم اسراف کرو تو تمہارا سکون چھن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم فضول خرچ بن جاتے ہو، تم ایک رجحان اپناتے ہو، لہذا صرفہ من جانب شیطان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں محفوظ رکھے، اور اس لیے اللہ فرماتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے اتارے ہیں خوبصورت لباس، ہم نے تمہارے لیے خوبصورت لباس اتارے ہیں تاکہ تم اپنی ستر پوشی کر سکو اور خود کو خوبصورت بنا سکو، لیکن یاد رکھو تقوی کا لباس در حقیقت تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک ہے آپ جب اپنا لباس پہنے تو یہ تقوی کا لباس ہو، اچھا لباس جو صرف آپ کو ڈھانپے ہی نہ بلکہ مناسب ہو، کیونکہ اگر یہ بہت ہوگا یہ صحیح نہیں ہے۔
یہ کسی نہ کسی قسم کے زوال کا نتیجہ بنے گا. ہمیشہ کہتے ہیں جب لوگ مناسب لباس میں ملبوس نہ ہوں، واللہ میری ماں اور بہنوں، بالآخر اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا. ہم کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ سوچیں، آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا. لہٰذا مناسب لباس زیب تن کریں، وہ جو آپ کی جانب متوجہ ہو، غالباً آپ کی ٹانگوں یا وضاقتہ کی وجہ سے. وہ ٹانگیں ہمیشہ ایسی نہیں دکھیں گی ساری زندگی، اور نہ ہی آپ وہ وضاقتہ بحال رکھ پائیں گے 2 بچوں کے بعد. لہٰذا یہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ ایسا نہ کریں، یہ محسوس کرتے ہوئے کہ وہ جو متوجہ ہوگا آپ کے دل کی جانب، آپ کی اچھائی کی جانب اور کردار کی جانب، اور اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ کیسا دکھتے ہیں، وہ ہر حال میں آپ سے محبت کرے گا اور 60 سال کے بعد بھی آپ کو پکارے گا، ہاں نہیں محض تم ہی ہو. اللہ اکبر. یہ ایک حقیقت ہے. ہم پٹری سے اتر رہے ہیں کیونکہ ہم تنگ لباس پہننا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں برہنہ رہتے ہوئے لوگوں کو لبھانا. اور جس دن آپ کے بال نہ رہیں گے وہ آپ کی جانب دیکھیں گے بھی نہیں، کیونکہ میں ان بالوں کی کشی میں مبتلا تھا جو واقعی ہوا میں اڑتے تھے. اب وہ کہاں ہیں؟ کہاں؟ اللہ اکبر. میں مسلمان ہوں اور میں اللہ کی اطاعت کرنا چاہتی ہوں. میں نے اسکارف پہن لیا ہے. میری بہن کیا آپ بولڈ ہونا چاہتی ہیں قبل اس کے کہ آپ اسکارف پہنیں؟ اللہ اکبر. اللہ ہمیں اندرونی اور بیرونی سکون عطا فرمائے. وہ ہمیں ایسا لباس پہننے کی توفیق عطا کرے کہ وہ جیون ساتھی جو ہمارے لیے بہترین ہیں وہی ہماری جانب متوجہ ہو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. میرے بھائی اور بہنوں، کیا پرقوت الفاظ. اللہ ہمیں اچھائی عطا فرمائے. لہٰذا یاد رکھیں جب آپ مناسب لباس پہنتے ہیں، ہاں یہ درست لوگوں کو آپ کی جانب متوجہ کرے گا، آپ کی صحبت درست ہوگی. جب آپ نامناسب لباس پہننا چاہتے ہیں، اسی انداز کے لوگ آپ کی جانب متوجہ ہوں گے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. آج مردوں اور عورتوں دونوں کو اچھائی عطا فرمائے. عورتیں، ہاں ہم ان کی بابت بات کرتے ہیں، لیکن مرد بھی اتنے ہی قصوروار ہیں. ہم نے فروغ دیا ہے جو کہلاتا ہے، کہنا پڑتا ہے افسوس کے ساتھ، نیم برہنہ پشت کی جانب سے. اور حقیقت میں آپ لوگوں کو جمعہ کے لیے مسجد آتے دیکھتے ہیں اور وہ سجدے میں ہوتے ہیں اور ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور انہیں نہیں جانتے کیا کریں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. واللہ یہ رنما ہو رہا ہے میرے بھائی اور بہنوں. لہٰذا ہمیں صرف عورتوں سے مخاطب نہیں ہونا چاہیے جب لباس کے ضابطے کا معاملہ ہو، بلکہ مرد بھی یاد رکھے تنگ لباس مرد کے لیے بھی ممنوع ہے اور آپ سے مناسب لباس کا تصور کیا جاتا ہے. اللہ ہمیں اچھائی عطا فرمائے. آگے بڑھتے ہیں. یہی وجہ اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کرتا ہے. در حقیقت ایک ایسا نقطہ ہے جس کا میں نے ابھی تذکرہ نہیں کیا، اور وہ ہے اگر آپ ایک ایسے فرد ہیں جو اللہ سے باخبر ہیں تب، اور آپ کا لباس بھی کس قدر مناسب ہے، میرا یقین کریں آپ پائیں گے توقیر اور وقار لوگوں کی نظر میں. جب آپ دیانتدار ہوں اور آپ کا کردار خوبصورت ہو، یاد رکھیں ایسا لباس پہنے جسے لوگ دیکھ سکیں، لباس جس سے آپ پہنتے ہیں. اور نمبر 2، آپ کا کردار. آپ کا کردار آپ کو خوبصورت بناتا ہے. اگرچہ آپ کا لباس خوبصورت نہ ہو اور آپ کا کردار حقیقت میں آپ کو گرا سکتا ہے اور آپ کو روئے زمین پر بدصورت ترین شخص بناتا ہے جس کے ساتھ کوئی بات کرنا گوارا نہیں کرتا، اگرچہ آپ ڈان ہیں لباس کے حوالے سے جو آپ پہنے ہوئے. ہاں میرا یقین کرے آپ حقیقت میں پہن سکتے ہیں کوئی چیز جو فن کا شاہکار ہو سکتا ہے غالباً اس یا اس ڈیزائنر کا، لیکن اگر آپ کا تعفن سے بھرپور ہے کردار، میرا یقین کرے لوگ آپ نے ناک بند کریں گے اور گزر جائیں گے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. میرے بھائی اور بہنوں، ہمیں بہت کچھ کہنا ہے. انشاءاللہ ہم اسے کل پر چھوڑتے ہیں حتیٰ کہ ہم دوبارہ ملے. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.